بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن بندوں کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے تھے، اکثر دوست احباب یہ کہتے تھے کہ 5 ارب یا 1 ارب کسی بندے کے پاس ہوتا بھی ہے۔ اس حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں ایسے سرمایہ کار پاکستان میں موجود ہیں جو کہ اس سے زیادہ اماؤنٹ بھی رکھتے ہیں، مگر انہوں نے جب حالات دیکھے کہ ریل اسٹیٹ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اگر کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس میں بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے اپنے تمام تر پیسے جو ہے وہ پراپرٹی کو بیچا، کاروبار کو ختم کیا اور بینکوں میں جمع کروا دیے۔ اب بینک سے ان کو مل رہا تھا 22% انٹرسٹ ریٹ، مطلب 22% جو ہے اس پر سود لے رہے تھے وہ۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی سود کا سسٹم چل رہا ہے، تو وہ 25% لے رہے تھے۔ بغیر کوئی کام کیجئے، بغیر کسی انویسٹمنٹ کے وہ پیسے جمع کروائے اور 25% ملنا شروع ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے ان کے لیے آج میں ایک بڑی خبر یہ دینے والا ہوں کہ حکومتی لیول پر جب پتہ چلا کہ انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، فیکٹریاں نہیں لگا رہے، تو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو ڈیکریز کر دیا۔ اب ڈیکریز کر کے کم کر کے 15% پہ لے آئے ہیں۔ اب 15% پر جب انٹرسٹ ریٹ آیا تو لوگوں کی جان وبال کو آئی اور انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے، کیونکہ اگر وہ پیسے نہیں نکلواتے تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے پیسے کم جنریٹ ہو رہے ہیں۔ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو فائدہ کم ہوگا، اس سے زیادہ فائدہ تو کسی جگہ پر انویسٹ کرنے میں ہے، تو لہٰذا جو ریل اسٹیٹ سے وابستہ تمام تر دوست احباب ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے اور ان کو کیا کیا کہ اب جو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی بعد انہوں نے پیسے نکالنا شروع کر دیے۔ کچھ دوست ایسے بھی تھے جنہوں نے 5% جو ہے اگر کٹوتی ہوتی ہے یا 10% کٹوتی ہوتی ہے اس کا بالکل بھی خیال نہیں کیا، انہوں نے اپنے پیسے نہیں نکالے۔ بینکوں کے اوپر جب ٹیکس امپوز کیا گیا کہ بینک بھی انڈیویجولی طور پر اپنا ٹیکس دیں گے، تب جو ہے وہ بہت ساری بینکوں نے ایک میسیج کرنا شروع کیے کہ آپ کا اگر اینڈ آف منتھ جو ہے اگر بیلنس 1 ارب سے اوپر ہوا تو ہم آپ سے 5% ٹیکس لیں گے۔ حالانکہ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ بینک جو ہے وہ موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ آپ پیسے جمع کروائیں، ہم آپ کو انٹرسٹ دیں گے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، مگر یہاں پر 1 ارب سے اوپر کی اماؤنٹ پہ اوپر ٹیکس لگانا شروع کر دیے بینک نے انڈیویجولی طور پر بھی۔ تو ان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اور کم ہو گیا، 15 پہ آیا تھا، 15 پر 5 اور گیا، باقی 10 رہ گیا۔ تو ایسی صورتحال میں ریل اسٹیٹ بزنس کے جو دوست احباب ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ بینکوں کے اس نظام کی وجہ سے جن کے بینک میں پیسے ہیں وہ پریشان ہیں، وہ پیسے اپنے نکلوانا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ پیسے وہاں سے نکلوائیں گے، ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے، تو ایسی صورتحال میں ریل اسٹیٹ کے جو بزنس جن کے لوگوں کے پاس پلاٹ ہیں، جن کے پاس زمینیں ہیں، اپارٹمنٹ ہیں، وہ بندے تھوڑا سا صبر کر لیں۔ انشاءاللہ یہ جو خبر ہے، یہ جو ٹیکسز لگ رہے ہیں اس کے بعد پیسہ جو ہے وہ بینکوں سے باہر آئے گا اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اور اس طرح جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے دوبارہ پھر جو ہے اس پر عروج آنے والا ہے، اور اس عروج کو باقی دوست احباب جو فی الحال جو ہے وہ ان کے پلاٹ جو ہیں وہ لاس میں جا رہے تھے، اپارٹمنٹ لاس میں جا رہے تھے، تھوڑے دن گزارا کر لیں، اب جو ہے وہ ان کے ریٹ ڈبل ہونے والے ہیں، کیونکہ ریل اسٹیٹ کے بزنس کو دوبارہ پھر ایک سہارا مل گیا ہے، کیونکہ بینک کا سسٹم جو ہے بینکوں والے پریشان ہو گئے ہیں، جنہوں نے سیونگ رکھی ہوئی تھی وہ پریشان ہے کیونکہ سیونگ پر ٹیکس ہے، اور اب دوبارہ پھر جو ہے وہ تمام فیکٹریاں بھی لگیں گی، ریل اسٹیٹ بھی بحال ہوگا، تو انشاءاللہ ملک میں خوشحالی بھی آئے گی۔ اس حوالے سے مزید کوئی انفارمیشن درکار ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔